अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में मैं मुकम्मल सबूतों के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान में क्या चल रहा है, मामला क्या है, कहां तक जाएगा, अब तक क्या हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो ज़्यादातर आबादी है वो क्रिश्चियन है, यानी वहां पे ईसाई ज़्यादा हैं और आर्मीनिया की आबादी 31 लाख है। आज़रबाईजान एक बड़ा मुल्क है जहां पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और उसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन आज़रबाईजान के मुतालिक एक चीज़ आपको बता दूं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन आज़रबाईजान एक इस्लामी मुल्क नहीं है। अब आपको हैरानी होगी कि जब इतना बड़ा मुल्क है और सब मुसलमान हैं ज़्यादा पे, तो आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने सरकारी तौर पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये एक इस्लामी मुल्क है, बल्कि वो कहते हैं कि हमारा सेकुलर मुल्क है। अब आज़रबाईजान के अंदर जो बड़ी आबादी है मुसलमानों की वो अहले तुशी हैं और ईरान के बाद मेरे ख्याल से ये बड़ा मुल्क होगा जहाँ पे ज़्यादा आबादी अहले तुशियों की है। तो लिहाजा ये दोनों मुल्क 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए। जब आज़ाद हुए तो इनके दरमियान जो बड़ा मसला था वो काराबाख और नौगरीनों का था, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस की है, लेकिन ये आज़ादी से पहले भी जो इलाका था वो आज़रबाईजान का हिस्सा था। अब आज़रबाईजान कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, ये इलाका जो तकरीबन 4,500 मुरब्बा किलोमीटर पर है, ये हमें मिलना चाहिए। जबकि आर्मीनिया और उस इलाके के जो बशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, वो आना चाहते हैं आर्मीनिया के साथ। लिहाजा कुछ लोग इस सारे मसले को मिला रहे हैं मसला कश्मीर के साथ, लेकिन मसला कश्मीर एक और मसला है। वहाँ के लोग भी मुसलमान हैं, वो इलाका डिस्प्यूटेड है और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ ही उनका इलाका लगता भी है, लेकिन यहाँ की ज़मीन आज़रबाईजान की है। जब लोग क्रिश्चियन हैं और वो जाना आर्मीनिया के साथ है, तो आप इसको कश्मीर के साथ नहीं मिला सकते। अब पिछले 4 से 5 दिनों से दोनों मुल्कों में एक फुल फ्लैज जंग जारी है। झड़पें होना और बात होती है, जंग बाकायदा तौर पे अगर शुरू हो जाए तो वो एक दूसरी सूरत हाल होती है। अब जी आर्मीनिया की जानब से एक बड़ा दावा किया गया है, रशियन मीडिया की खबर है, जिसमें वो कहते हैं कि आग उबल रही है, धुएं के बादल हैं और दावा किया गया है आर्मीनिया की जानब से कि हमने आज़रबाईजान के एक ही दिन में 3 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और 2 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हमने गिरा दिए हैं। ये आर्मीनिया की जो वजारत दिफा है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी जानब से दावा किया गया है कि 3 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, जबकि 2 हेलीकॉप्टर्स भी मार दिए हैं। जबकि आज़रबाईजान की जानब से इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। उसके बावजूद आज़रबाईजान ने कहा है कि हमारा ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आज से चंद दिन पहले आर्मीनिया ने एक और दावा किया था, कहा था कि हमने 550 आज़रबाईजान के जंगजू हलाक कर दिए हैं, उसको भी आज़रबाईजान ने रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं एक और फैक्ट आपको बताऊं, आज़रबाईजान में जो मीडिया पे पाबंदियां लगती हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो पाबंदियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ से कोई भी खबर आउट नहीं होती। पाकिस्तान, इंडिया या बाकी ममालिक की तरह वहाँ पे मीडिया आज़ाद नहीं है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। अब जी आज़रबाईजान ने भी नगोर्नो और काराबाख पर स्ट्राइक की है, हमला किया है, और ये आर्मीनियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम पे, यानी वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो वैसे एरिया आज़रबाईजान का ही है लेकिन वहाँ की आबादी आर्मीनिया के साथ जाना चाहती है, वहाँ पे स्ट्राइक की गई है आज़रबाईजान की जानब से। अब जी एक और खबर है रशियन मीडिया की। ये तीनों खबरें रशियन मीडिया की, रूसी न्यूज़ एजेंसी की आपके सामने रख रहा हूँ कि आर्मीनियन जो फ़ौज है, आर्मीनियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फुटेज रिलीज़ की हैं जिसमें
انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری جو آرمینین آرمی ہے انہوں نے پوزیشن مضبوط کر لی ہے، آذربائیجان کے خلاف انہوں نے پوزیشن مضبوط کر لیا، یعنی آرمینیا کا پلڑا بھاری ہے۔ اب آرمینیا کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ تکلیف کیا ہے، ہمیں مسئلہ کیا ہے کہ ترکی اس سارے معاملے میں ہمارے خلاف جا رہا ہے، ترکی فوج بھی بھیج رہا ہے، ترکی F-16 طیارے بھی بھیج رہا ہے جس سے وہ آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ اخلاقی طور پہ پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ ہے اور ایران بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ایران، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک بڑی آبادی اہل تشیعوں کی ہے اور آذربائیجان بھی ایک بڑا ملک ہے جس کی زیادہ آبادی اہل تشیعوں کی ہے، تو لہٰذا ایران جو ہے ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے بھی اور اہل تشیع ہونے کے ناطے بھی جو اخلاقی طور پہ سپورٹ کر رہا ہے وہ آذربائیجان کی کر رہا ہے، لیکن ترکی اس وقت اس سارے جھگڑے میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی پر تنقید ہو رہی ہے۔ اب کل ایک خبر ہم نے ڈسکس کی تھی اور پاکستان کے میڈیا پہ بھی چلی، پھر BBC پہ چلی، پھر یوریشین ٹائم پہ چلی، پھر انڈین میڈیا نے سب سے زیادہ اسے اچھالا۔ خبر یہ تھی کہ پاکستان نے آرمی بھیجی ہے آذربائیجان کے اندر، آذربائیجان کی فوج کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے پاکستان نے جی اپنی آرمی بھیجی ہے۔ آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی آرمی نہیں بھیجی، ہماری جو اخلاقی طور پہ دعا ہے، سپورٹ ہے، وہ تو آذربائیجان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم نے آرمی نہیں بھیجی۔ یہاں پہ ایک بات کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں دو ایسے ملک ہیں جن کو پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، ایک آرمینیا ہے، دوسرا اسرائیل ہے، لیکن پاکستان نے آذربائیجان کی وجہ سے آرمینیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آرمینیا نے آذربائیجان کو تسلیم کر رکھا ہے، جبکہ آذربائیجان نے آرمینیا کو تسلیم کر رکھا ہے، لیکن پاکستان نے پتہ نہیں کیوں پھر آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ اب جی جو پرائم منسٹر ہیں فرانس کے جو میکرون ہیں پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی ریڈ لائن کراس کر رہا ہے، ترکی ساری حدیں پار کر رہا ہے، ترکی باز آ جائے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فرانس اس وقت آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ ترکی کھلم کھلا آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب فرانس کے پرائم منسٹر کی ٹیلی فونک یعنی ویڈیو لنک پہ بات چیت ہوئی ہے رشیا کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ترکی کو روکیں، آپ کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ لیبیا میں بھی، آپ شام میں بھی ترکی کے ساتھ کولیشن کر کے مل کے لڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ ترکی کو سمجھا لیں، یہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ اب اس معاملے کو سمجھانے کے لیے یوریشین ٹائم کی خبر ایک آپ کے سامنے رکھ دوں، آج کی تازہ خبر۔ یوریشین ٹائم یہ کہتا ہے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں، پہلے میں انہیں پرائم منسٹر بول گیا تھا، تو فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری لڑائی شروع ہوئی ہے، جو جھگڑا شروع ہوا ہے، کانفلکٹ شروع ہوا ہے، اسے آذربائیجان نے شروع کیا ہے۔ ظاہر ہے آذربائیجان نے شروع کرنا تھا، زمین آذربائیجان کی ہے، آزادی سے پہلے قبضہ آذربائیجان کا تھا۔ جو لوگ کشمیر کو اور انڈیا کو اور پاکستان کو ملاتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، آزادی سے پہلے کشمیر ایک آزاد ریاست تھی جہاں کا اپنا نظام تھا، لیکن آزادی سے پہلے یہ جو کاراباغ کا علاقہ ہے یہ آذربائیجان کے انڈر تھا، لہٰذا اب آذربائیجان چاہتا ہے کہ یہ علاقہ ہمیں مل جائے۔ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جو لوکل آبادی ہے بیچاری، جو اس سارے معاملے میں پس رہی ہے، مر رہی ہے، لاشیں اٹھا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے وقت دونوں جانب سے یہاں پہ ہیوی فائرنگ ایکسچینج ہوتی ہے، دونوں جانب سے لوگ مرتے ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے 100 سے لے کر 200 دونوں جانب سے لوگ مر چکے ہیں، لیکن یہ اطلاعات غلط ہیں۔ ہر روز ایک بڑے پیمانے پر دونوں جانب سے طیارے بھی تباہ ہو رہے ہیں، ٹینک بھی تباہ ہو رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور دونوں ممالک نے UN کو، رشیا کو، فرانس کو اور باقی ملک جو اس سارے معاملے میں آ کے صلح کروانے چاہتے ہیں،
سب کو کہا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہم جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلتا، آذربائیجان کہتا ہے کہ جب تک یہ ہماری زمین خالی نہیں کرتے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ ظاہر بن چکا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اب تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ مل کر آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ آذربائیجان کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہونا چاہتے تو آذربائیجان جس کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، تو ان کی صلح ضرور کروانی چاہیے اور انہیں اس لڑائی سے ضرور نکالنا چاہیے۔ لہٰذا جی یہ صورتحال ہے کہ طیارے تباہ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔